رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان نے میری کسی امتی کی جائز حاجت کو پورا کیا اور وہ اس مسلمان کی حاجت پوری کر کے اس کو خوش کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو یقیناً اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے یقیناً اللہ تعالیٰ کو خوش کیا، اور جس نے اللہ کو خوش کیا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں لوگوں کی حاجت روائی کے لیے مقرر کیا ہے۔ لوگ اپنے حاجتیں پوری کروانے کے لیے بے قرار ہو کر ان کی طرف جاتے ہیں۔ وہ حاجت روا بندے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے امن میں ہوتے ہیں۔ اور رسول اللہ نے فرمایا، جس کا میں مددگار ہوں اس کے علی مددگار ہے۔ کیا فرمایا؟ جس کا میں مددگار ہوں اس کے علی مددگار ہے۔ تو قرآن اور حدیث مبارک سے ثابت ہوا کہ اللہ کے رسول اور اللہ کے نیک بندے بھی مسلمان کے مددگار ہیں۔ تو کچھ لوگ کا یہ عقیدہ ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک و بدعت ہے، ہم پر جھوٹی فتویٰ لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ حاجت روا مشکل کشا فقط ذات خدا صرف اور صرف یا اللہ مدد، باقی سب شرک و بدعت ہے۔ میں کہتا ہوں یہ لوگ اگر اپنے عقیدہ پر سچے ہیں تو ان کو چاہیے کہ دین و دنیا کے کسی کام میں غیر اللہ سے مدد نہ لیں۔ کیوں لیتے ہو مدد؟ شرک بدعت ہے تو نہ لیں۔ کھانے پکانے میں کیوں مدد لیتے ہو؟ کاروبار میں کیوں لیتے ہو؟ سفر پر جانے کے لیے گاڑی سے مدد نہ لیں۔ اگر کپڑے پہننے ہو تو درزی سے مدد نہ لیں۔ بازار سے کسی دکاندار کی مدد سے کوئی چیز نہ خریدیں۔ کوئی مولوی اپنے ساتھ باڈی گارڈ نہ رکھیں۔ صرف اللہ کے بارگاہ میں یوں عرض کرے کہ یا اللہ ہم صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں تو ہی ہمارے حاجت کو پورا فرما۔ لیکن یہ ایسا نہیں کرتے، یہ خود دن رات ہر وقت غیر اللہ سے مدد لیتے ہیں، غیر اللہ سے مدد لے کر کام کرتے ہیں اور کرواتے ہیں، اور شرک و بدعت کے فتویٰ ہم پر لگاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بد مذہبو بتاؤ تو صحیح، اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک و بدعت ہے تو اللہ کے پیارے رسول نے قرآن و حدیث مبارک میں کیوں ایک دوسرے کی مدد کا حکم دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں رسولوں سے فرمایا کہ تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت ذوالقرنین نے غیر اللہ سے مدد مانگی۔ کس نے؟ حضرت ذوالقرنین نے غیر اللہ سے مدد مانگی، اور اسی طرح حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے مدد مانگی۔ حقیقت میں شرک و بدعت کی جھوٹی فتویٰ لگانے والے ان بد مذہبوں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ جھوٹی فتویٰ لگانے والے ان بد مذہبوں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور جیسے قرآن شریف میں وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ کس کا؟ اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور ہمارے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حاکم حکیم دوا دارو دے یہ کچھ نہ دے، مردود یہ مراد کس آیت خبر کی ہے۔